اور یہ 4 اسٹیپس کے ساتھ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینا شروع کریں، جیسے آپ نے پروگرام میں کہا کہ سونے کے اوپر اگر ہم اپنی نیند کو بہتر کرتے ہیں تو جلدی اٹھنا جو ہے اگر ہم شروع کر دیں تو نیند خود بخود بہتر ہو جاتی ہے. پھر اپنی ڈائٹ کو پراپر اور بیلنسڈ کرنا، پھر اپنی زندگی میں واک اینڈ ایکسرسائز کو ضرور شامل کرنا، تو اس سے بہت مدد ملتی ہے. جب آپ کا لائف سٹائل بہت بہتر ہوتا ہے تو او سی ڈی کو، اگر کوئی او سی ڈی میں مبتلا ہے تو او سی ڈی سے جو تھیراپی ڈیمانڈ کرتی ہے اس کے علاج کے لیے، وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ لائف سٹائل چینجز آپ نے لانی ہے جب کہ آپ او سی ڈی میں پھنسے ہوئے. پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو پہلے ذرا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، ہے. کچھ چیزیں ہیں شروع میں ایک دم آپ نہیں کر جی سکتے. جی جی. جیسے اگر آپ یہاں سے شروع کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں گے تو فطری طور پر جب آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، اور او سی ڈی میں بہت بھاری زیادہ قسم کی انگزائٹی چھو ہوتی ہے، تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلتے ہیں اور پیدل چلنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوں گے جیسے کہ سیروٹونن اوپر آئے گی، اور اینڈورفن اور انکیفلن آپ کے جسم میں زیادہ بنے گی جو کہ نارکوٹکس ہیں ایکچولی، اور ڈوپامین زیادہ بنے گی جو کہ ایک جوش دینے والا اور گولز کو اچیو کرنے کے لیے مددگار کیمیکل ہے. تو جب آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں گے تو پھر نیند کے لیے بھی راہ ہموار ہوگی، کیونکہ آپ پیدل چلنے کا خاص پروگرام شام 6 بجے کے قریب اگر شروع کرتے ہیں اور 9 بجے تک آپ وقفے وقفے سے کوئی پیدل چلنے کا کے اسباب پیدا کرتے ہیں تو آپ کو نیند کے لیے تیاری کرنے میں آسانی ہوگی. آسانی اور ہوگی. جب نیند کے لیے آپ جانا چاہیں تو روشنیاں گل کرنا، ماحول کو سازگار بنانا، ٹیمپریچر کو 22-23 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھنا، یا بعض اوقات میلیٹنن جو کہ ایک جی، نیچرل ہارمون ہے سلیپ کا. اور ہمارے جسم کی اپنی قدرتی چیز ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں چند دن کے لیے کہ وقت پہ سوئیں. پر وقت پہ سونے کی نسبت وقت پہ جاگنا نسبتاً آسان ہے، جی 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 جی. اور جب ہم وقت پہ جاگنا شروع کرتے ہیں تو چند دن میں وقت پہ سونا آٹومیٹیکلی بن جاتا بن جاتا ہے. تو یہ نیند پوری کرنا. پھر یہ ہے کہ جب ہمیں او سی ڈی کا سامنا ہے تو وی ہیو انف آن دی پلیٹ، تو پھر گھر والوں سے لڑائی جھگڑے ہے. نہ کرنا، اس کرے. سے لڑ اس سے لڑ، یہ نہیں کرنا چاہیے. ذہنی طور پر پرسکون رہیں گے، اسٹریس نہیں ہوگی تو او سی ڈی بھی کم ہوگی. ایگزاشن سے بچیں. ایگزاشن سے مراد ہے سائیکولوجیکل ایگزاشن. ایگزاشن. اگر فیملی میں کسی سے تنازع ہے تو لمبے لمبے مذاکرات نہ کریں. ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہیں، پر 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اس سے آگے مذاکرات کو نہ رکھیں، کیونکہ یہ پھر ایگزاشن کی طرف جانے کا سامان پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کھانے پینے کے معاملات کہ 24 گھنٹے میں کم از کم آپ 4-5 دفعہ کھائیں، پر بہت تھوڑا کھائیں، اور کوشش کریں کہ وٹامنز اور دیگر چیزیں آپ کی خوراک میں شامل ہو یا پھر آپ سپلیمنٹ لیں. اور اس میں ٹرپٹوفین کا ایک جو فوڈ سپلیمنٹ ہے وہ کارآمد ہو سکتا ہے، پر جب بھی ٹرپٹوفین استعمال کریں، ایکچولی ٹرپٹوفین ایک را مٹیریل ہے جس سے کہ سیروٹونن بنتی بہتر ہے. ہوتی. تو جب بھی آپ ٹرپٹوفین لیں تو ساتھ کچھ کاربوہائیڈریٹ لینا ہوگا، جیسے کہ روٹی یا چاول یا کوئی تھوڑی سی مقدار میں 30 گرام کی مقدار میں کوئی ایسا پھل جیسے کہ کیلا یا سیب یا کوئی چیز آپ لے سکتے ہیں. اور خوراک کے اوپر جب آپ توجہ دیتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کو متوازن رکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نظریات پہ اپنا کام کر لیں، دیکھیں کون سے نظریات کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ول پاور کے زور سے اپنے موڈ کو کچھ اچھا رکھنے کی کوشش کریں. اچھا، ول پاور کے زور سے آپ او سی ڈی کو تو شکست نہیں دے سکتے، لیکن ول پاور موڈ کے کو. زور پہ آپ علاج کے لیے جا سکتے ہو. ہوں. اور اگر آپ فیملی ممبر ہیں تو تہیہ کر لیں کہ آپ نے اپنے مریض کو مدد صرف علاج میں دینی علاج ہے، میں او دیں. سی ڈی میں یا کمپلشن میں مدد ہرگز نہیں دینی. تو یہ فیملی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روگ سے بچانے کے لیے کاؤنسلنگ میں جائیں. اور اس طرح جب آپ کو شفا ملے تو آپ دوسرے لوگوں کو یہ طریقے سکھائیں، اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ طریقے سکھائیں، کیونکہ وہ ولنریبل ہیں، اور چونکہ یہ جینز میں پائی جانے والی بیماری ہے تو اس لحاظ سے بچوں کو
قبل از وقت جب کہ ابھی وہ صحت مند ہیں آپ ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں جس سے کہ وہ اپنی جینز کو بیٹ کر کے بیٹ کر رکھیں. سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ بچوں کو یہ سکھائیں، اور جب آپ اوور کم کر رہے ہیں او سی ڈی پہ علاج کے ذریعے، کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کیسے آپ ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں مینیج کر کے، تو دوسرے لوگ، چونکہ او سی ڈی کا سب سے بڑی ڈیفیکلٹی لوگوں کو یہ آتی ہے کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، سیکرٹ اس کا رکھتے ہیں کافی زیادہ، اور اس کے بارے میں علاج میں تبھی کوئی آئے گا جب بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جائے گی. دیکھیے 4 پوائنٹڈ فارمولے کو اگر آپ ورسیٹائل سمجھ لیں جی اور کئی چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے اندر آپ کی پریکٹس بھی زیادہ ہوگی اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا. جیسے کہ اگر آپ کو آدھی رات کو خیال آ رہا ہے کہ پزا منگواؤں، ایک کے ساتھ ایک فری ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے جو کہ پزا کی یاد دلا رہا ہے، پر یہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں، میں پزا کھاؤں گا لیکن کل دوپہر کو کھا لوں گا. تو آپ نے لارا لپا لگا دیا. اسی طرح اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ میرا غصہ ہے اور یہ میرے دماغ سے ابھر رہا ہے، کیونکہ میرا جو مائنڈ ہے وہ تو غصہ کرنا ہی نہیں چاہتا، تو یہ میرے دماغ سے ابھر رہا ہے، تو اس معاملے کو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں جس پہ مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ میں بعد میں نپٹا لوں گا کل. اتنی دیر میں غصے کا زور ٹوٹ جاتا ہے. پھر جب ایڈکشن ہو اور آپ کو کریونگ کا سامنا ہو تو آپ بتائیں گے یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے جو کریونگز پیدا کر رہا ہے. اس کو عادت تھی نشے کی، مائنڈ تو ہمیشہ اس سے نجات چاہتا تھا، تو یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. تو اگر ڈپریشن ہو تو آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ میری ڈپریشن ہے، یہ میں نہیں، یہ میری مشکلات ہیں، تو یہ میں نہیں، یہ میرے چیلنجز ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بیچ میں سے جب ان چیزوں سے نکالتے رہیں اور اپنے برین کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں اور پھر برین کو لارا لپا کامیابی سے لگائیں، اور پھر آپ ری ایویلیویٹ کریں، یعنی ڈی ویلیویٹ کریں کہ دس از ناٹ 24 کیرٹ گولڈ، دس از سم رسٹی مٹیریل. یہ تو نظریہ ہی درست نہیں ہے. ری ایویلیویٹ کرنے کا مطلب ہے کہ مائنڈ کا فتویٰ چل پڑے ادھر. لیکن آسانی سے یہ کام تب ہوگا جب آپ اپنے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، نشو و نما کے اوپر کام کریں، جو کہ اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم سے بھی ہوتا ہے، سوشل میڈیا سے بھی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جب آپ پرنسپل سینٹرڈ لٹریچر پڑھتے ہیں، جب آپ ایسا لٹریچر پڑھتے ہیں جو زندگی کے مختلف معاملات کو سدھارنے میں مدد دیتا ہے، تو ایکچولی آپ اپنے ذہن کو پالش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مائنڈ کو پالش کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ مائنڈ کو آپ جب مطمئن کر لیتے ہیں، جسے ہم نفس سے مطمئنہ کہتے ہیں، تو جب ہم اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کو سائیکالوجی کی زبان میں ایکچولائزیشن کہتے ہیں، کہ آپ ایکچولائزڈ ہو گئے، آپ ایک ٹھوس شخصیت کے مالک ہو گئے. اور پیدائش سے جو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے وہ جب بڑھاپے کی طرف چلتا ہے تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایکچولائزڈ ہو جائیں، ہم بہتر ہو جائیں. ہم اپنی تعمیر نو کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش و خرم رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے جسم میں جو ہمارے آرگنز ہیں وہ اچھی طرح اپنی حفاظت کر سکیں، کیونکہ خوشی کی حالت میں ہمارے جو آرگنز ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، اور ڈپریشن اور پریشانیاں اور غصہ اگر ہو تو وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی